والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ گورنر ہاؤس میں ایئر وائی ڈیجیٹل کے تحت، ایئر وائی کیو ٹی وی کے تحت مسلسل محافل ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ریگولر آ رہے ہوں اور پورے ورلڈ میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے پرمسرت موقعوں پر چند کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متعلق قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کیونکہ ٹائم بہت مختصر سا ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی باتوں کو منقطع کر کے غور سے قرآن و حدیث کے فیض کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ نے لفظ فیض سنا ہوگا کہ جی بڑا فیض حاصل ہوا۔ فیض اس اثر کا نام ہے جو کسی تک پہنچ کر اس میں مثبت تبدیلی پیدا کر دے۔ مثال کے طور پہ کوئی بے نمازی ہو، کسی بزرگ کے پاس بیٹھا اور اس کے بعد ان کی نصیحت سن کر یا شخصیت سے متاثر ہو کر ماحول کی وجہ سے نمازی ہو گیا، تو ہم کہیں گے ان بزرگ کا فیض جاری ہوا ہے۔ گندہ ذہنی نکل گئی، پاکیزہ ذہنی حاصل ہو گئی، ماں بہن کی گالیاں زبان سے ہٹ گئیں، پاکیزہ کلمات جاری ہوئے، بیوی بچوں پہ ظلم کا سلسلہ منقطع ہوا، ان کا حق ادا کرنے کا سلسلے کا آغاز ہوا، تو ہم کہیں گے اس نے فیض حاصل کیا ہے۔ کسی بھی محفل مجلس میں جب آپ بیٹھیں تو دیکھیں کہ آپ کو فیض ملا ہے کہ نہیں ملا۔ اگر وقتی طور پہ عارضی کیفیت آپ کی تبدیل ہو اور باہر نکلنے کے بعد پھر وہی حرام کمانے کی جستجو، بے نمازی پن، سنتوں کی دشمنی، بہنوں کی بے پردگیاں، گھر میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، وراثتیں دبانا، پلاٹس دبانا، غلط قسم کے حرام کام کرنا، انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر جا کر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وقتی طور پر ہی صحیح لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بالکل فراموش کر دینا، اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسی محافل کا کوئی فیض حاصل نہیں ہوا۔ ہم صرف آ کر بیٹھ کر وقتی طور پہ قلبی کیفیت کی تبدیلی کو ہی فیض کا نام دے دیا تھا، تو یہ حقیقتاً فیض نہیں ہوتا۔ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ میں ایک عالم دین ہوں، مجھے آپ سے زیادہ یہ سوچ اور فکر پیدا کرنی چاہیے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ چونکہ میں عالم مفتی ہوں تو ہماری تو بخشش ہوئی، بلکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ آپ سے زیادہ ہماری گرفت ہوگی۔ اس لیے میں اپنے سامنے ایک آئینہ رکھ کر پھر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے، اور پورے ورلڈ میں جتنے مجھے سن رہے ہیں وہ ذرا غور سے چند باتیں سماعت فرما لیں۔ میں نے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، بڑی معروف حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی جب تک ہم سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کریں گے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک محبت رسول اور ایک محبت رسول کا تمام محبتوں پر غلبہ۔ سرکار نے محبت رسول خالی بیان نہیں فرمائی اپنی محبت، بلکہ فرمایا تمام لوگوں سے زیادہ محبت، یعنی غلبہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یہ بات سنی، اگر میں آپ سب سے کہوں کہ بھئی کون کون سرکار سے محبت کرتا ہے، کہیں گے ہم کرتے ہیں۔ اچھا آپ مخلص ہیں اس محبت میں؟ بالکل مخلص ہیں۔ سب سے زیادہ نبی سے محبت ہے؟ بالکل ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا جب کوئی انسان اپنی زبان سے دعویٰ کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے دعوے کو سچا یا جھوٹا کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم دعوی محبت رسول میں سچے بھی ہیں یا نہیں۔
ہم نعرے لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن کیا واقعی ہم غلام مصطفیٰ ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں تو سوچنا چاہیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اکثر ہمارا مشاہدہ یہ ہے، میں تقریباً 34 سال سے تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہوں، کہ ہم دینی معاملے میں رسومات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، رسم تک ہی ہمارا تعلق ہوتا ہے، حقیقت کی گہرائیوں تک نہیں جاتے. پہلے میں آپ سب سے کویسچن کروں گا، اپنی بہنیں بھی میری تشریف فرمائیں. میری بہنوں یہ بتائیے کہ اگر آپ کا جوان بیٹا ہو، اس کی آپ پال پوس کے جوان کریں، ماں کے ویسے بڑے احسانات ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس کی شادی کریں اور وہ یہ کہے کہ امی میں آپ سے زیادہ اپنی بیوی کی سنوں گا، میں اسی کو ٹائم دوں گا، آپ کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کو اور میری بیوی کا اختلاف ہوگا تو میں اپنی بیوی کو آپ کے اوپر فوقیت دوں گا، لیکن امی ایک بات کہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان. تو آپ جواب میں کہیں گے کہ بیٹا ایسا دعوی محبت اپنے جیب میں رکھ، بیوی کے پیچھے کھڑا رہتا ہے غلمٹے، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اپنی بیوی کو پیچھے کر لیتا ہے، اور میرے سینے پہ چڑھ کر میرے احسانات فراموش کر کے اور مجھے تو بد زبانی کرتا ہے. میں روتی ہوں تجھے آنسو نظر نہیں آتے، لیکن اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے امی دیکھیں رلا دیا نا اپنے بیچاری کو. ایسی اگر آپ کا بیٹا ہو، جو پیرنٹس بیٹھے ہوئے، فادرز بیٹھے ہوئے، خاص طور پر آپ احسان کر کے اپنے بیٹے کو ہر چیز دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا، آپ کے دشمن کا کہنا مان رہا ہے. وہ آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، آپ کے دشمنوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے. آپ کا حکم نہیں مانتا، اپنے دوستوں کا کہنا مان کر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے. لیکن جب آپ سے ملتا تو کہتا ہے ابا جان ایک بات کہوں، آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، آپ کے میری جان قربان، میرا مال قربان، میرے بیوی بچے قربان. تو کیا اس کے ان رسمی جملوں سے آپ مطمئن ہوں گے؟ اگر آپ ایک فیکٹری چلاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ایک ملازم خیانت کر رہا ہے، فیکٹری کی چیزیں جا کر بیچ دیتا ہے، کام نہیں کر رہا، آپ کیمپ پہ اس کی جب سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہیں آپ کو بہت خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے حضور آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں، آپ کے لیے تو میرا سب کچھ قربان. تو آپ دل میں کیا کہیں گے؟ فراڈی ہے، جب موقع ملے گا تیری ٹانگیں توڑوں گا، ٹھہر جا. اس کا مطلب یہ ہوا، بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے رسم کو پسند نہیں کرتے، کہ خالی زبان دعوت سے نہیں چلے گا، کر کے دکھاؤ پھر ہم تمہیں مانیں گے. اگر ایک دوست اپنی جان آپ کے لیے خطرے میں ڈال دے، آپ کی اولاد آپ کی محبت، آپ کے پیار میں، آپ کے سکون کے لیے رات دن ایک کر دے، اگر آپ کی بیٹی آپ کے لیے ایسا کرے، آپ کا ماتحت اخلاص سے کام کرے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ دعوی محبت میں سچا ہے. اتنا تو آپ کو شعور ہے کہ نہیں؟ تو اب ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن کیا اس دعوی محبت رسول میں ہم سچے بھی ہیں کہ نہیں؟ رسمی طور پہ خالی جملے نکالتے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کر، اور خصوصاً جب لنگر ملنے کی امید ہوتی ہے بعد میں تو پھر تو ہمارا جوش کہیں اور ہی پہنچا ہوتا ہے. لیکن کیا ہم نے حقیقتاً کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں اپنا ذاتی احتساب کیا ہے؟ یہ ہے قابل توجہ بات. تو اب میں دو چیزوں پر آپ کو بات عرض کروں گا. نمبر 1، محبت رسول. محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہوتا ہے، اپنائیت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ کا دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی آپ کے قلب میں محبت ہے. لیکن قلبی کیفیت نظر نہیں آتی. ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو تمہاری قلبی کیفیت ہے نا، اس کا اثر تمہارے ظاہر پر نظر آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، داڑھی سے کھیلنے لگا. سرکار نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے. یعنی اگر دل کو حاضر رکھ کر خوف خدا کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوتا تو اس قلبی کیفیت کا اثر اس کے ظاہری اعضاء پر ضرور ہوتا. یہ ساکن ہو کر بالکل جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اگر بادشاہ ذرا ناراض ہوا تو میری گردن اڑانے کا حکم دے گا، تو کتنا خوفزدہ ہو کر کھڑا ہوگا. ایسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا مطلب اس کی قلبی کیفیت حاضر نہیں ہے، اس کا ظاہر اس کی قلبی کیفیت کے مطابق نہیں ہے. تو جب ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ چلو پھر ظاہر سے ثابت کرو کہ تمہارے دل میں قلبی محبت ہے، واقعی نبی کریم کی محبت.
یہ نفس محبت پہ کلام کر رہا ہوں، غلبہ محبت پر نہیں، اس کو بتاتا ہوں. تو علماء نے فرمایا اس کی چند علامات ہوتی ہیں، وہ اپنی ذات کے اندر دیکھیں، اگر ہیں تو آپ دل میں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں. نمبر ایک، جو نبی سے محبت کرتا ہوگا وہ آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. اس کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں اگر کوئی ایک دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ نبی کریم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا کہلائے گا. ٹائم کم ہے، احتساب خود کرتے جائیے گا آپ ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر آپ کو یہ ثابت ہو کہ نہیں کر رہے یا یہ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے قلب میں محبت رسول نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہنے کی جرات کروں گا کہ اس میں بھی نقص ہے، اس کو کامل کریں. دوسرا، جو نبی کریم سے محبت کرے گا آپ کا ذکر کثرت سے کرے گا اور آپ کو اکثر یاد کرے گا. سطحی مثال دینے پر مجبور ہوں، اگر کسی کو کسی سے عشق مجازی ہو جائے، جیسے آج کل ہمارے خوار نوجوان اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو کیا وہ ایک لمحہ بھی اپنے محبوب کے تصور سے خالی ہوتے ہیں؟ کھانا کھا رہا ہو تو یاد آئیں گی محترمہ زلیخا صاحبہ، اگر واش روم میں بیٹھا ہے تب یاد آئیں گی، بستر پہ لیٹے گا تو جب تک اس کا حسین تصور نہ آئے حضرت کو گہری نیند ہی نہیں آتی. موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہوگا تو اسی کے تصور میں. کیا ایسی یاد کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی 24 گھنٹے میں ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ جب محافل میں بیٹھے ہوتے تو ایسے ہم جھوم رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہو بھائی اس سے بڑا تو کوئی عاشق رسول ہی نہیں، لیکن باہر نکلتے ہیں تو صرف ماں باپ بیوی دوست گناہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا اس پہ ٹھمکے، یہ ہمارے ذہن کے اندر ہوتے ہیں. سارا دن نبی کریم یاد نہ آئے، سارا ہفتہ یاد نہ آئے، پھر محفل کے اندر بیٹھے تو ایسے جیسے تو ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی یاد کامل نہیں، یاد کامل نہیں تو محبت بھی کامل نہیں. یا آفس فیکٹری کے اندر آپ کی گفتگو کا موضوع کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے ہیں؟ یا وہی سیاست، وہی کھیل کود، وہی UFC کی فائٹ، وہی WWE کی ریسلنگز، وہی لڑکی، وہی فلاں کی بھابھی فلاں کی بہن، اور ہماری بہنیں وہ خالہ نے یہ کیا، پھپھی جادو ٹونے میں ماہر ہے، فلانی نے یہ کر دیا فلانی نے یہ کر دیا، یہ ہمارے موضوع ہوتے ہیں. پھر جب ہم محفل میں آتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے وہ ہمارے نبی کریم کا ذکر بھی تو ہے، چلو اب کرتے ہیں، باقی کبھی یاد نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ محبت رسول میں بھی نقص ہے. بتکلف ذکر کریں سرکار کا، یاد کریں سرکار کو. آپ سوئیں تو آپ کے ذہن میں نبی کریم کی یاد ہونی چاہیے. آپ کھانا کھائیں تو اس طرح سنت کے مطابق کھائیں کہ انتقال ذہن فوراً خود بخود نبی کریم کی طرف ہو جائے، پھر کمال ہے. اور چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے سب سے بڑی نشانی نبی کریم کا حکم ماننا. اللہ تعالیٰ نے تو مطلقاً ہر نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا حکم مانا جائے، اطاعت کی جائے. اطاعت رسول سب سے بڑی چیز ہے. میں آپ سب بہن بھائیوں سے کویسچن کرتا ہوں، دلی دل میں جواب دیجئے گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ اور کیا قیامت تک کوئی ہوگا؟ ان کی محبت رسول کی علامت کیا تھی؟ ایک جواب بالکل سب کامن دیں گے، اطاعت رسول. سرکار نے فرمایا عقیدہ بدلو، بدل لیا. مکہ چھوڑو، چھوڑ دیا. اپنے باپ اپنی ماں اپنی برادری اپنے باغات مویشی کو چھوڑ کر ہجرت کرو، لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. سرکار نے فرمایا جہاد پر جاؤ، نئی نئی شادی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صحابی جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو بچے دامن تھام رہے ہیں بابا بابا کہہ کر، لیکن انہیں جدا کر کے نہیں، میرے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ کر جاؤں گا لیکن میں اللہ کے راہ میں جہاد کروں گا، کیونکہ نبی کا حکم ہے. پہلے شراب حلال تھی، جب سرکار نے حرمت کا حکم بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھڑے گلیوں میں لا کے توڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے. جس چیز کا حکم دیا فوراً لبیک حاضر. کسی صحابی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ پہلے حکم رسول میرے سامنے پیش کرو، سوچیں گے، بیوی سے پوچھے کر لوں، ماں سے پوچھے کر لوں، والد سے پوچھا ہو کر لوں، بچوں سے پوچھا ہو کر لوں، دوستوں سے اجازت لی ہو، مخلوق سے، دنیا سے نہیں، نفس سے، شیطان سے ہرگز نہیں، سب پیچھے، میرے نبی کا حکم سب سے پہلے. اور ہمارا برعکس معاملہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ یار اندر والے باس بتاؤ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. نفس کہتا ہے خبردار ہماری غلامی سے باہر نہیں نکلنا ہے. شیطان اگر کہتا ہے خبردار ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، ہم کہتے ہیں فکر مت کرو، تمہیں کم سے کم ناراض نہیں کروں گا.
قرآن چھوڑ دوں گا، حدیث چھوڑ دوں گا، اللہ ناراض ہو، رسول ناراض ہو، کچھ بھی ہوتا رہے، آخرت برباد ہو جائے، عذابات قبر میری طرف متوجہ ہو، بری موت میری طرف متوجہ ہو، لیکن میں مانوں گا تمہارا کہنا۔ بولو کرنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹھ سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھر، اور ہم کہتے ہیں لبیک، اور ٹک ٹاک کھولی، ٹھمکے دیکھنے شروع کر دی عورتوں۔ یہ ہے محبت رسول، کہاں اطاعت رسول؟ سب سے بڑی نشانی۔ اور آخر میں غلبہ محبت رسول کی علامت کیا ہے؟ یہاں صرف محبت رسول نہیں، غلبہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ غلبہ محبت رسول کی علامت یہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ماں، باپ، بیوی، بچے، دوست، احباب، باس، دنیا، نفس، شیطان، مخلوق، ان کا کوئی حکم تمہیں ملے، کوئی ان کی طرف سے سجیشن ملے، کوئی پسند ناپسند ملے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم کا حکم اس کے خلاف ہے، سرکار ایک چیز کو پسند کر رہے ہیں، یہ ناپسند کر رہے ہیں، لیکن سرکار پسند، اگر آپ سرکار کے حکم کو، سرکار کی پسند کو، سرکار کی ناپسندیدگی کو، ان سب پر فوقیت دے دیں تو اس کا مطلب ہے آپ نبی کریم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ میں اپنی بہنوں سے دائرہ ادب میں گزارش کرتا ہوں، آپ پردہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ کا نفس کہتا ہے خبردار جو تم نے پردہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض آپ کے ہسبینڈ ایسے ہوں جو کہتے ہوں کہ میں اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرواؤں گا، تو آپ شوہر کی اطاعت کر لیتی ہیں، آپ نفس کی بات مان لیتی ہیں، بلکہ ہم جیسے علماء کو برا بھلا کہتی ہیں آپ کہ ملہ پتہ نہیں کہاں سے آگئے، ہماری زندگیاں تنگ کر دی ہیں۔ میں ایسی بہنوں کے لیے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ مرنے کی دعا تو کریں اپنے لیے، آپ کہیں کہ اللہ مجھے آج رات موت دے دے، میں قبر میں جانا چاہتی ہوں۔ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اور رسول کی شدید ترین نافرمانی اور مخالفت کر کے ہم نے اپنی آخرت کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ ہے محبت رسول جو علامات بیان کی، اور یہ ہے محبت رسول کا غلبہ۔ اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر کامل ایمان والے ہیں، کیونکہ نبی کریم نے نفس سے محبت کا تقاضا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو جاؤ گے جب تک میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ دوست کہیں آیا چلیں سینما، آپ بولے نہیں میں مسجد جاؤں گا، اس لیے کہ میرے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ فجر کی نماز ہم میں سے اکثر نے نہیں پڑھی ہوگی، محفل میں آ کے جھوم رہے ہیں بیٹھ کر، ماں بہن کی گالیاں ہم دے رہے ہیں، محفل میں آ کر بیٹھ رہے ہیں جھوم کر۔ ٹھیک ہے، یہ منع نہیں، آ کے جھومنا بھی منع نہیں، لیکن اپنا احتساب تو کریں، ہم کس روش پر جا رہے ہیں؟ جس نبی کے نام پر جمع ہوئے ہیں، ان کے حکم کو سننے کے بعد ہماری زبان پر نہیں، لیکن ہمارا عمل کہتا ہے مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے۔ یار بیان تو بڑا اچھا تھا، لیکن دین میں دیکھو اتنی بھی سختی نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں بند کر دو جیل میں، تمام مولویوں کو، مفتیان کرام، علماء کو، اور جو ہم نے دین کی نرمی چھپائی ہوئی تھی نا، وہ آپ قرآن و حدیث سے نکال کے پبلک کو دے دو کہ دیکھو دین تو اتنا نرم تھا، انہوں نے سخت کیا ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ نرمی دین؟ اللہ تو قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا۔ اور آخر میں دوسری حدیث، بس میں ختم کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ یہ ایک عام مسلمان کی بات ہے، میرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جو بات ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ بعد وقت نبی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ میرا کہنا میری بیوی مانے، میرے بچے مانے، میرے دوست مانے، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا، لیکن نبی کا ہم کہنا نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔